بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی کن حالات و واقعات سے گزری اور ان کا معجزہ کیا تھا، اور کس طرح یوشع علیہ السلام نے مشرکین کو شکست سے ہمکنار کیا، اس کی تفصیل جاننے کے لیے میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت یوشع علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ چنانچہ روایت کے مطابق آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نسب کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: یوشع بن نون بن فراہین بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص نوجوان آدمی کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں قبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی پر ان کو دریائے سیہ میں قید کر دیا، جہاں 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ اس کا ذکر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی پر بنائی گئی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ناظرین گرامی، ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبائل کا ایک نقیب مقرر کر دیں۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستے سے گم ہونے والا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار مقرر کیے اور حضرت یوشع علیہ السلام کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ابھی وادی سیہ کی سزا کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے ان کو نبوت بھی عطا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس بات کا درست علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے بنی اسرائیل کی تربیت زور و شور سے جاری کی۔ جب 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کی طرف جاؤ اور آباؤ جات کی زمین آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے آباؤ جات کی غلطی کا احساس تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کو لے کر نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور اوریا کے مقام پر پہنچے جو سب سے بلند قلعہ تھا، بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ پھر ایک روز دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور وہاں جنگ ہوئی۔ یہاں آپ علیہ السلام کا معجزہ ذکر کرتے چلیں۔ جنگ جاری تھی۔ اس دن جمعہ کا دن تھا، سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اور ہفتے کے دن بنی اسرائیل پر شکار کرنا منع تھا، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کے دن تو بھی اللہ تعالیٰ کا پابند ہے اور میں بھی، اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو سورج غروب نہ ہوا جب تک آپ نے ملک فتح کر لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس حضرت یوشع علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کو لے کر کنعان کے علاقے اوریا میں پہنچے، پھر اس کو فتح کرنے کے بعد کنعان کے دوسرے علاقے فتح کیے جس میں فلسطین بھی شامل ہے، پھر فلسطین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایران، فلسطین اور شام تک سارا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، بادشاہوں پر فتح حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح دی اور حکم دیا کہ شہر میں مغرور اور متکبر لوگوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، رکوع کی حالت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتیٰ یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے تو تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، جب شہر میں داخل ہو تو حتیٰ کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں یہ حیرت انگیز واقعہ بھی موجود ہے کہ جنگ میں حاصل شدہ مال کو استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جب جنگ سے جو مال جیتا جاتا تھا اسے کسی اونچی پہاڑی پر جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی تھی۔ جنگ سے بہت سا مال جمع ہوا تو آگ نے اس کو جلانے سے انکار کر دیا، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے قوم سے کہا، لگتا ہے اس مال میں کسی نے خیانت کی ہے، لہٰذا سب سردار میرے ہاتھ پر حلف اٹھائیں کہ انہوں نے اس میں خیانت نہیں کی۔ چنانچہ تمام سرداروں نے عمل کیا۔ جیسے ایک سردار نے حلف اٹھانے کے لیے ہاتھ ملایا تو وہ ہاتھ چپک گیا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک لمحے میں مال واپس لے کر آؤ جو تم نے چرایا ہے۔ وہ سارا مال لے آیا، تب آگ نے سارے مال کو جلا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کو کسی مصیبت سے نجات ملے تو اس کو عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان کسی چیز میں کامیابی حاصل کرے تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر گزار بننا چاہیے تاکہ خدا کی رحمت اس پر نازل ہو۔ جب بیت المقدس کی زمین فتح کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو۔ انہوں نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ اعراف آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا گیا ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، اس سے مراد ہے کہ چھوٹے دروازوں سے جھک کر گزرنا۔ وہ لوگ اکڑتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتیٰ کہتے جانا، لیکن وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتیٰ کی جگہ یہ کہنا شروع کر دیا، دانا پانی کے اندر ہے۔ انہوں نے جو اور گندم کی فرمائش کر دی۔ جب کوئی قوم اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے تو ان پر آسمانی عذاب نازل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا۔ اس میں 1000 لوگ مارے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے،
ताउन इस अजाब का हिस्सा है जो तुम से पहले लोगों पर नाजिल हुआ। अगर तुम्हारी मौजूदगी में किसी जगह ताउन फैल जाए तो वहां से मत निकलो, और अगर किसी इलाके का मालूम हो जाए कि वहां पर ताउन की बीमारी है तो वहां मत जाओ। एक जमात जिसने हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की बात मानी थी वो ताउन की बीमारी से महफूज रही। नाज़रीन गिरामी, तौरात के हवाले से ये बात मिलती है कि जब बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए तो एक ताबूत भी अपने साथ ले गए थे। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की निगरानी में वो ताबूत उनके साथ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा, कपड़े और दीगर अंबिया की चीज़ें इस ताबूत में मौजूद थीं। कहा जाता है कि इसमें मन का मर्तबान भी शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि मन को आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर लो कि अल्लाह ने बनी इसराइल को कैसे कैसे इनामात से नवाजा, और इसराइलियों के नज़दीक ये सब बाबरकत चीज़ें हैं। इसलिए इस ताबूत को ताबूत सकीना भी कहा जाता है। बनी इसराइल इस ताबूत को हमेशा अपने पास रखते थे। जब वो कभी जंग पड़ जाते तो वो इसको साथ लेकर जाते थे। इस ताबूत सकीना कहने की कई वजह हैं। एक वजह तो ये है कि इसको ताबूत इसलिए कहा जाता है कि जो लकड़ी का संदूक होता है उसके लिए ताबूत का लफ्ज़ मुस्ताम है, और सकीना कहने की वजह ये है इस ताबूत में उन लोगों का सामान मौजूद होता है जो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत